عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی عید آ رہی ہے، بچوں کے کپڑے لینے ہیں اور پیسے نہیں ہیں میرے پاس، 1 مہینہ کی تنخواہ ایڈوانس دے دو۔ وزیر خزانہ مزاحم نے کاغذ قلم لے کر عمر رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رکھ دیا اور کہنے لگا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خاموشی سے اٹھے اور گھر چلے گئے۔ جا کر بیوی سے کہا میرے بچوں سے کہہ دو میرے پاس پیسے نہیں کہ عید پر اپنے بچوں کو نئے کپڑے سلوا کر دے سکوں۔ جب دنیا سے رخصت ہوں، پروردگار ہم سے راضی ہو، پروردگار ہم سے ناراض نہ ہو۔ اگر پروردگار ہم سے راضی ہو گیا تو دنیا کے اندر جیسی بھی زندگی گزری، جتنی تکلیفوں سے گزری، بیماریوں سے گزری، پریشانیوں سے گزری، تو ان پریشانیوں اور بیماریوں کی، تکلیفوں کی، مشقتوں کی کوئی پرواہ نہیں، سب کچھ بھول بھال جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ جیسے دنیا ختم ہو جائے گی، زمین آسمان ختم ہو جائیں گے، سورج چاند ستارے ختم ہو جائیں گے، ایسے ہی دنیا کی تکلیفیں بھی بھول بھال جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ اگر خدا نخواستہ اللہ ناراض ہوا اور اللہ کی ناراضگی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے، دنیا کے اندر چاہے سلطنت تھی، حکومت تھی، دولت تھی، سب کچھ تھا، صحت تھی، پھر بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، ان کی کوئی وقت نہیں رہے گی۔ کیوں؟ آخرت میں جہنم تیار ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ 3 بر اعظموں پر حکومت ہے۔ مروان نے 9 مہینے حکومت کی، مروان کے بیٹے عبد الملک نے 21 سال حکومت کی، اور عبد الملک کے بیٹے ولید بن عبد الملک نے 10 سال حکومت کی، اور اسی طرح سلمان بن عبد الملک نے 2.5 سال حکومت کی۔ پھر سلمان کو زہر دیا گیا۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہونے لگا، ایک اچھا کام کر گیا، اور امید ہے کہ سلمان کو اللہ تعالی یہ اچھا کام کرنے کی وجہ سے ضرور اجر عطا فرمائے کہ سلمان بن عبد الملک نے وصیت نامہ لکھا کہ میرے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ بنایا جائے۔ اپنے بھائی کے بارے میں وصیت نہیں لکھی، اولاد کے بارے میں وصیت نہیں لکھی، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں وصیت لکھی۔ ان کو پتہ تھا کہ حکومت کے اندر سے بغاوت کو، نافرمانی کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کو یہی انسان ہے کہ وہ ختم کر سکتا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ حاکم بنے، 3 بر اعظموں پر حکومت ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے رجا بن حیوہ سے کہا کہ میں نے 3 بادشاہوں کو دفن کیا قبر میں، میں نے 3 بادشاہوں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفن کیا، قبر میں اتارا۔ ان 3 بادشاہوں میں سے جس کا کفن کھول کر میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو اس کا چہرہ قبلہ سے ہٹ چکا تھا اور اس کا چہرہ سیاہ ہو چکا تھا۔ حالانکہ سلمان بن عبد الملک خوبصورتی میں مشہور تھا، بہت زیادہ خوبصورت تھا، لیکن اس کے باوجود جب قبر میں اتارا گیا تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ چکا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا رجا، جب میں دنیا سے رخصت ہوں تو اس وقت میرا چہرہ بھی دیکھنا کہ میرا پروردگار میرے ساتھ کیا معاملہ فرماتے۔ حالانکہ ولید بن عبد الملک روزانہ تہجد میں 10 پارے پڑھتا تھا، عبادت گزار تھا، نماز پابندی سے پڑھتا تھا، قرآن مجید کی تلاوت پابندی سے کرتا تھا، تہجد پابندی سے ادا کرتا تھا، لیکن اس کی حکومت ظلم پر تھی۔ خون کو پانی کی طرح بہایا، کسی پر ترس نہ کھایا، ظلم و ستم اپنی حکومت کے اندر رائج کر دیا،
اور اسی طرح سلمان بن عبد الملک تہجد گزار تھا، لیکن اس کی حکومت ظلم پر قائم تھی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی تخت پر بیٹھے جس تخت پر ان 3 بادشاہوں نے بادشاہت کی، حکومت کی، لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حکومت کو عدل و انصاف سے بھر دیا، عدل و انصاف سے بھر دیا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب گورنر تھے تو ان کا سامان 60 اونٹوں پر چلتا تھا، 60 اونٹوں پر لادا جاتا تھا، لیکن جب امیر المومنین بنے اپنے آپ کو دولت سے، مسلمانوں کے مال سے اتنا دور کر دیا کہ ایک مرتبہ بچوں نے کہا اماں سے، اماں جان ابا سے کہو عید آ رہی ہے، ہمیں نئے کپڑے خرید کر کے دے۔ بچوں کی اماں کا نام فاطمہ تھا، فاطمہ بنت عبد الملک۔ دنیا کے اعتبار سے یہ فاطمہ ایسی عورت تھی جو 7 نسبتوں سے شہزادی تھی، دادا بھی بادشاہ، باپ بھی بادشاہ، 4 بھائی بھی بادشاہ، شوہر بھی بادشاہ۔ یہ فاطمہ 7 نسبتوں سے شہزادی تھی۔ عید کا موقع آیا، ابا سے کہو عید آ رہی ہے، نئے کپڑے لے کر دیں۔ فاطمہ نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کہا عید آ رہی ہے، بچے کپڑوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، اگر ہو سکے تو اس عید پر تو بچوں کو کپڑے دلوا دیں، نئے کپڑے سلوا دیں۔ عمر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں، تو میں کیسے خرید کر دے سکتا ہوں؟ فاطمہ نے کہا 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے کر بچوں کے کپڑے لے لیتے ہیں، اور آئندہ آنے والا مہینہ مزدوری کر کے ہم گزارا کر لیں گے۔ عمر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، یہ اچھی رائے ہے۔ وزیر خزانہ مزاحم سے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی عید آ رہی ہے، بچوں کے کپڑے لینے ہیں اور پیسے نہیں ہیں میرے پاس، 1 مہینہ کی تنخواہ ایڈوانس دے دو۔ وزیر خزانہ مزاحم نے کاغذ قلم لے کر عمر رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رکھ دیا اور کہنے لگا حضرت یہ آپ لکھ دیں کہ 1 مہینے تک آپ زندہ رہیں گے، 1 مہینے تک آپ پر موت نہیں آئے گی، تو میں ابھی آپ کو 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دیتا ہوں۔ بادشاہ عدل و انصاف والا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ساتھی بھی، ساتھ کام کرنے والے وزراء بھی ایسے دیے۔ حالانکہ وزیر تھا، بادشاہ کی طرف سے حکم تھا، فوراً مان جاتا، فوراً قبول کر لیتا، لیکن قبول نہیں کیا۔ جیسے بادشاہ صالح انسان تھا ایسے وزیر بھی صالح انسان تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خاموشی سے اٹھے اور گھر چلے گئے، جا کر بیوی سے کہا میرے بچوں سے کہہ دو میرے پاس پیسے نہیں کہ عید پر اپنے بچوں کو نئے کپڑے سلوا کر دے سکوں۔